ذرا ایک منظر کا تصور کریں. ایک طرف سٹیج کی چمکتی روشنیاں ہیں، کانوں کے پردے پھاڑ دینے والا میوزک ہے، اور مطلب ہزاروں مداحوں کا ہجوم ہے. بالکل ایک روایتی سٹار کی جو دنیا ہوتی ہے. جی ہاں، بالکل وہی تفریحی دنیا کی چوکا چوند. لیکن پھر بالکل اس کے برعکس ایک دوسرا منظر بھی ہے، جہاں مطلب کیمرے کی روشنیاں نہیں ہیں، بلکہ سیلاب یا زلزلے سے تباہ حال علاقے کی دھول اور کیچڑ ہے. یہ تو بہت ہی مختلف صورتحال ہے نا، جہاں ہجوم مداحوں کا نہیں بلکہ ان بے بس خاندانوں کا ہے جنہوں نے اپنا سب کچھ کھو دیا ہے. عموماً جب ہم پاپ سٹارز کی بات کرتے ہیں تو ان کی دنیا اس پہلے منظر تک ہی محدود رہتی ہے. جی، وہ اسٹوڈیو اور سٹیج سے باہر کم ہی نظر آتے ہیں. بالکل. لیکن آج ہم جس تفصیلی جائزے میں جا رہے ہیں وہ ایک ایسی شخصیت کے بارے میں ہے جس نے ان دونوں بالکل مختلف دنیاؤں کے درمیان ایک ایسا پل تعمیر کیا ہے جس کی مثال ملنا واقعی بہت مشکل ہے. یہ جو تضاد آپ نے بیان کیا ہے یہ واقعی بہت گہرا ہے. عموماً فنکاروں کی کامیابی کو صرف ہٹ گانوں یا پھر آج کل کے دور میں دیکھیں تو سوشل میڈیا کے ویوز سے ناپا جاتا ہے. ہاں، وہ فالوورز اور لائکس والا چکر. بالکل، یہ ایک بہت ہی سیدھا اور واضح پیمانہ ہے. لیکن جب کوئی فنکار اس روایتی دائرے سے باہر نکل کر براہ راست انسانی جانوں سے جڑ جاتا ہے تو کامیابی کے یہ سارے پیمانے مطلب بالکل بدل جاتے ہیں. صحیح. اور ہمارے آج کے اس تفصیلی جائزے کا موضوع بالکل یہی ہے. ہمارے پاس جو معلومات اور ذرائع موجود ہیں ان کی بنیاد پر ہم پاکستان کی انتہائی قابل احترام گلوکارہ اور سماجی کارکن حدیقہ کیانی کے سفر کو گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. ایک بہت ہی شاندار موضوع ہے. جی، اور اس جائزے کا بنیادی مقصد یہ کھوج لگانا ہے کہ کس طرح ایک طاقتور آواز اور حب الوطنی کا سچا جذبہ جب عملی فلاحی کاموں سے ملتا ہے تو ایک فرد محض ایک مشہور شخصیت کے خول سے نکل کر قومی فخر کی علامت بن جاتا ہے. بالکل، اور یہ سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ اکثر ہم فنکاروں کو صرف ان کے فن کی عینک سے دیکھتے ہیں. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اس فن کے پیچھے جو انسان ہے اس کی سوچ کیسی ہے. بالکل صحیح کہا. ہمارے ذرائع واضح طور پر ایک ایسی شخصیت کی تصویر کشی کر رہے ہیں جس کی پہچان جتنی ان کی موسیقی سے ہے اتنی ہی مطلب ان کی انسانیت اور سماجی دردمندی سے بھی ہے. تو چلیں اس کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں. وہیں سے شروعات کرتے ہیں جہاں سے ان کی پہچان بنی، یعنی ان کا موسیقی کا سفر. جو چیز سب سے پہلے حیران کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کا کیریئر 3 دہائیوں یعنی 30 سال سے زیادہ عرصے پر محیط ہے. 30 سال؟ ارے واہ، یہ تو ایک بہت طویل عرصہ ہے. بالکل. ذرا اس پر غور کریں. ایک ایسی انڈسٹری میں جہاں رجحانات مطلب راتوں رات بدل جاتے ہیں، ہر روز نیا چہرہ سامنے آتا ہے، وہاں 3 دہائیوں تک اپنا مقام برقرار رکھنا کوئی عام بات نہیں ہے. یہ ان کی فنی پختگی کو ظاہر کرتا ہے. لیکن اس سے بھی زیادہ دلچسپ بات ان کا انداز ہے. ان کی طاقتور آواز اور ہٹ گانے صرف اردو میں نہیں ہیں بلکہ پنجابی اور دیگر علاقائی زبانوں میں بھی گائے گئے ہیں. یہ ایک بہت ہی اہم نکتہ ہے. یہ ایک بہت ہی شعوری فیصلہ لگتا ہے مجھے. مختلف علاقائی زبانوں میں گانا دراصل ایک ثقافتی پل بنانے کے مترادف ہے، جیسے ملک کے مختلف حصوں کو ایک لڑی میں پرو دیا گیا ہو. تو میں یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ آپ کے خیال میں ایک سے زیادہ زبانوں میں گانا کس طرح انہیں ایک عام الوگکارہ سے بڑھ کر ایک ثقافتی سفیر بنا دیتا ہے؟ اچھا، یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ زبان صرف رابطے کا ذریعہ نہیں ہوتی بلکہ یہ پوری ایک ثقافت اور ایک شناخت کو اپنے اندر سموئے ہوتی ہے. بالکل. جب ہم موسیقی کی انڈسٹری کی بات کرتے ہیں تو ایک فنکار کے لیے مطلب سب سے محفوظ اور منافع بخش راستہ یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف اس زبان میں گائے جس کی مارکیٹ سب سے بڑی ہو. ہاں، تاکہ زیادہ سے زیادہ البم بکیں. 100%. لیکن جب کوئی مین سٹریم فنکار علاقائی زبانوں کا رخ کرتا ہے تو یہ صرف اپنا تجارتی دائرہ وسیع کرنے کی کوشش نہیں ہوتی. ہمارے ذرائع میں ان کے حب وطنی کے جذبے کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے. اچھا، تو یہ حب وطنی سے کیسے جڑا ہے؟ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس حب وطنی کا عملی مطلب کیا ہے. یہ محض جھنڈے لہرانے تک محدود نہیں ہے
مختلف مقامی اور علاقائی زبانوں میں گانا دراصل پورے پاکستان کی تہذیبی رنگارنگی سے جڑنے اور اس کی نمائندگی کرنے کی ایک شعوری کوشش ہے۔ یہ بات بہت وزن رکھتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب کوئی اتنے بڑے پلیٹ فارم پر آپ کی مقامی زبان میں گاتا ہے تو وہ دراصل آپ کو یہ پیغام دے رہا ہوتا ہے کہ آپ کی شناخت اہم ہے۔ بالکل یہی بات ہے۔ وہ ان لوگوں کو جو شاید خود پر تھوڑا الگ تھلگ محسوس کرتے ہوں انہیں قومی دھارے کے بالکل مرکز میں لے آتا ہے۔ جی، پاکستان جیسے ملک میں جہاں اتنی زیادہ ثقافتی رنگارنگی ہے، موسیقی ایک ایسا طاقتور ذریعہ ہے جو ان تمام جغرافیائی سرحدوں کو عبور کر سکتا ہے۔ جب حدیقہ کیانی کسی علاقائی زبان میں گاتی ہیں تو وہ اس علاقے کے لوگوں کو احساس دلاتی ہیں کہ ان کی آواز پوری قوم کی آواز ہے۔ کیا بات ہے۔ اور یہیں پر ان کا کردار ایک ثقافتی سفیر کا بن جاتا ہے۔ مزید یہ کہ ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ انہوں نے پاکستانی ثقافت کو عالمی سطح پر بھی متعارف کروایا ہے۔ یعنی وہ اس مقامی ثقافتی رنگ کو لیتی ہیں، اسے اپنی موسیقی میں گوندھتی ہیں اور پھر اسے بین الاقوامی سٹیج پر پیش کر دیتی ہیں، جس سے دنیا کو پاکستان کا ایک نرم اور خوبصورت رخ دیکھنے کو ملتا ہے۔ بالکل، بین الاقوامی سطح پر کسی بھی ملک کی پہچان صرف سیاست سے نہیں ہوتی بلکہ اس کے فنکاروں سے ہوتی ہے۔ یہ سافٹ پاور کی ایک بہترین مثال ہے۔ لیکن ایک منٹ، یہاں یہ بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ہم نے موسیقی پر تو بات کی، لیکن ہمارے ذرائع ان کے کیریئر کے ایک بہت ہی مختلف اور زمینی رخ کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں۔ جی، ان کے انسانی ہمدردی اور فلاحی کاموں کی طرف۔ بالکل۔ اب سچی بات یہ ہے کہ آج کل تو ہر دوسرا مشہور فنکار فلاحی کام کر رہا ہوتا ہے۔ کہیں نہ کہیں کسی NGO کے ساتھ تصویر کھنچوا لی، پیسے دے دیے اور سوشل میڈیا پر لگا دیا۔ ہاں، وہ ایک PR مہم زیادہ لگتی ہے۔ بالکل۔ تو پھر ان کے فلاحی کاموں میں ایسی کیا خاص بات ہے جو انہیں اس روایتی چیریٹی کلچر سے الگ کرتی ہے؟ تفریحی دنیا کی چمک دمک اپنی جگہ، لیکن کیچڑ میں اتر کر عملی طور پر حصہ لینا یہ عوامی تشخص کو کیسے ایک نیا رخ دیتا ہے؟ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ مشہور شخصیات کا فلاحی کاموں سے جڑنا نئی بات نہیں، لیکن ہمیں ذرائع میں استعمال ہونے والے مخصوص الفاظ پر غور کرنا ہوگا۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ وہاں لکھا ہے کہ انہوں نے قدرتی آفات کے دوران ریلیف مہمات میں عملی طور پر حصہ لیا۔ چیک لکھ دینا، دور بیٹھ کر یا سوشل میڈیا پر اپیل کر دینا ایک بات ہے، لیکن بحران کے وقت زمین پر موجود ہونا بالکل مختلف عمل ہے۔ یعنی وہ اس خلا کو پر کر رہی ہیں جو ایک سٹار کی محفوظ دنیا اور ایک عام انسان کی غیر محفوظ دنیا کے درمیان ہوتا ہے۔ بالکل۔ جب کوئی قدرتی آفت آتی ہے تو ظاہر ہے سڑکیں اور سہولیات تباہ ہوتی ہیں۔ بالکل۔ وہاں جانا اپنے آرام دہ ماحول سے نکل کر یہ ظاہر کرتا ہے کہ لگن سطحی نہیں ہے۔ جی، اور اس میں ایک اور بڑی اہم تفصیل موجود ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ انہوں نے خاص طور پر متاثرہ خاندانوں، خواتین اور بچوں کی مدد کی۔ خواتین اور بچے۔ بالکل۔ اگر ہم کسی بھی آفت کی نفسیات کو دیکھیں تو ایسے حالات میں سب سے زیادہ متاثر ہونے والا طبقہ خواتین اور بچے ہی ہوتے ہیں۔ ان پر خاص توجہ مرکوز کرنا ایک حقیقی ہمدردی کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ بات بہت گہری ہے۔ ذرا اس لمحے کا تصور کریں جب ایک ایسا خاندان جس کا سب کچھ تباہ ہو گیا ہو اپنے سامنے اس شخص کو دیکھتا ہے جسے اس نے صرف ٹیلی ویژن پر دیکھا تھا۔ واقعی وہ ایک بہت جذباتی لمحہ ہوتا ہوگا۔ جب لوگ اپنے کسی ہیرو کو اپنے دکھ بانٹتے اور عملی طور پر ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ان کا رشتہ صرف ایک مداح اور فنکار کا نہیں رہتا، وہ دیوار گر جاتی ہے جو شہرت نے کھڑی کی ہوتی ہے۔ 100%۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں ان کی ہمدردی اور فنکارانہ مہارت مل کر ایک مکمل شخصیت بناتی ہیں۔ وہ صرف دور سے ہمدردی جتانے والوں میں سے نہیں ہے۔ ایک فنکار جب فن کے ذریعے خوشیاں دیتا ہے تو لوگ پیار کرتے ہیں، لیکن جب وہ مشکل وقت میں ان کے آنسو پوچھتا ہے تو لوگ اس کا دل سے احترام کرنے لگتے ہیں۔ تو اس سب آخر مطلب کیا ہے؟ ایک طرف وہ ثقافتوں کو جوڑ رہی ہیں، دوسری طرف ٹوٹے ہوئے خاندانوں کو۔ ظاہر ہے ریاست بھی اس کو نظر انداز نہیں کر سکتی۔ ہمارے ذرائع کے مطابق انہیں صدر پاکستان کی جانب سے ستارہ امتیاز سے نوازا گیا۔ جی، جو کہ ملک کے اعلیٰ ترین سول اعزازات میں سے ایک ہے۔ بالکل۔ تو کیا ستارہ امتیاز کا ملنا ان کے میوزک کی کامیابی ہے یا ان کی فلاحی خدمات کی جیت؟ ریاست دراصل کس چیز کو تسلیم کر رہی ہے؟
اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم ان کی موسیقی کو ان کی فلاحی خدمات سے الگ کر سکتے ہیں؟ شاید نہیں۔ بالکل نہیں۔ ہمارے ذرائع واضح ہیں کہ یہ اعزاز کسی ایک چیز کے لیے نہیں ملا۔ وہاں درج ہے کہ یہ فنکارانہ مہارت اور سماجی لگن دونوں کے اطراف میں دیا گیا۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ریاست ایک طرح سے نئے معیارات قائم کر رہی ہے کہ ایک سچا قومی ہیرو وہ ہے جو اپنے فن اور اپنے دل دونوں سے ملک کی خدمت کرے۔ بالکل درست۔ یہ اعزاز اس بات کی تصدیق ہے کہ ایک سچا ہیرو کیسا ہونا چاہیے۔ ہمارے ذرائع کے آخر میں انہیں ٹیلنٹ، ہمدردی اور قومی فخر کی علامت کہا گیا ہے۔ علامت یعنی ایک سمبل۔ دی انسان اور فنکار آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن علامتیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ ان کی فنی مہارت نے انہیں ٹیلنٹ کی علامت بنایا، ریلیف کے کاموں نے ہمدردی کی، اور دونوں نے مل کر قومی فخر بنا دیا۔ یہ واقعی اس پورے جائزے کا سب سے نچوڑ والا حصہ ہے۔ اس تفصیلی جائزے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حدیقہ کیانی پاکستان کی صرف ایک مدھر آواز نہیں ہے، بلکہ اس کی روح کی عکاسی کرتی ہیں۔ بے شک۔ 3 دہائیوں پر محیط کامیابیاں، علاقائی زبانوں کے ذریعے ثقافتی ترویج اور مشکل ترین وقتوں میں ہم وطنوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا جذبہ، یہی چیز انہیں ایک لیجنڈ بناتی ہے۔ بالکل۔ اور یہ مطالعہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہم اپنے مشہور فنکاروں سے کیا توقع رکھتے ہیں۔ کیا محض تفریح کافی ہے یا سماجی ذمہ داری بھی اہم ہے؟ بالکل، اور اسی بات پر ہم آج کی اس گہری گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ لیکن جانے سے پہلے ایک سوال ضرور ذہن میں آتا ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔ جی وہ کیا؟ اگر کسی واقعی بڑے فنکار کی اصل کامیابی اس بات سے طے پاتی ہے کہ اس نے مشکل ترین حالات میں کتنی زندگیوں کو دوبارہ کھڑا کیا، تو کیا یہ حقیقت آج کے دور کے مشہور ستاروں کے حوالے سے ہماری توقعات کا معیار ہمیشہ کے لیے تبدیل نہیں کر دیتی؟ بہت گہری بات ہے۔ اس پر ضرور غور کیجیے گا کہ کیا شہرت کے اس سفر میں محض تفریح دینے والے کافی ہیں یا اندھیرے میں روشنی بننے والے ہی اصل لیجنڈز ہیں۔ ہم جلد ہی ایک اور موضوع کے ساتھ واپس آئیں گے۔